بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین۔ سورہ دخان کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ دخان بھی مکی سورت ہے اور اس کا زمانہ نزول سورہ زخرف کے کچھ بعد کا ہے، اور ویسے کوئی صریح دلیل نہیں ہے، ایسی کوئی روایت جس میں جس کا صحیح متعین کیا جائے اس کا زمانہ نزول، اس کے مضامین سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے اندر ایک خاص واقعے کا ذکر بھی آتا ہے کہ وہ قحط جو مکی میں پڑا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں، تو اس کا ذکر اس کے اندر آتا ہے۔ تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ کے ساتھ معاملات سے دعوت ان کے سامنے پیش کی جا رہی تھی، اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی مخالفت شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، یوسف کے قحط جیسے ایک قحط سے میری مدد فرما۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ جب ان لوگوں پر مصیبت پڑے گی تو انہیں اللہ یاد آئے گا اور ان کے دل نصیحت قبول کرنے کے لیے نرم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی اور سارے علاقے میں ایسے زور کا قحط پڑا کہ لوگ بلبلا اٹھے۔ آخرکار بعض سرداران قریش، جس میں ابو سفیان کا نام بھی آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لیا ہے، کہ حضور کے پاس آئے اور آپ سے درخواست کی کہ اپنی قوم کو اس بلا سے نجات دلانے کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اور پھر یہ صورت میں اس کا ذکر آتا ہے، تو یہ وہی موقع ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے، پہلے تو اسی بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کتاب کا نزول جو ہے تمہارے لیے کتنا بابرکت ہے۔ سورہ زخرف میں بھی یہ بات آئی تھی کہ اللہ کی یہ کتاب ہے، تمہارے لیے شرف ہے یہ کہ تمہیں اللہ نے کتاب یہ رسول عطا کیا ہے، لہٰذا اس کو پہچانو، نہ کہ اس نعمت کا کفران کرو۔ تو یہاں بھی اس میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس کتاب کا نزول جو ہے وہ کتنا بابرکت ہے، اور وہ گھڑی کتنی مبارک گھڑی تھی کہ جب اس کتاب کے نزول کا فیصلہ کیا گیا یا یہ کتاب نازل کرنا اللہ نے شروع کی اور تمہاری طرف یہ بھیجی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی بتا دی گئی کہ تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ بابرکت کتاب جو اللہ کی کتاب ہے، یہ کتاب جو پیغام لے کر آئی ہے، جو دعوت یہ دے رہی ہے، اور پھر جو رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیا گیا ہے اور جو اس کتاب جس پر یہ نازل کی جا رہی ہے، تم ان کتاب سے اور اس رسول سے لڑ کر جیت جاؤ گے تو یہ تمہاری حماقت ہے، یہ تمہاری حماقت ہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل ہوئی ہے، اور ایک اس خاص ساتھ میں نازل ہوئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قسمتوں کے فیصلے فرماتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ تم مانتے ہو کہ زمین و آسمان و کائنات کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ جیسے سورۃ زخرف میں بھی بات آئی، کس نے پیدا کیا؟ تو کہتے ہیں اللہ نے کیا ہے۔ تو پھر دوسروں کو معبود بنانے کا کیا جواز ہے؟ یہ مضمون بھی اس میں آتا ہے۔ پھر ایک بات اس کے اندر یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی ربوبیت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ تمہاری ہدایت کے لیے انتظام کرے۔ یعنی ربوبیت صرف تمہارے پالنے پرورش کرنے کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے تمہارے کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے، تمہاری ضرورتیں پوری کی جائیں۔ ہم خود دیکھتے ہیں، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایک باپ جو ہے اپنی اولاد کے لیے صرف کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے یا اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی کرتا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اگر وہ خالی کھلانے پلانے کا بس کھلا پلا رہا ہوں باقی چھوڑ دیا ایسے ہی، تو ہم کہیں گے آپ نے اسے کوئی تمیز نہیں سکھائی، آپ نے تعلیم نہیں دی، کوئی اخلاق نہیں سکھائے، آپ نے بڑا ظلم کیا اس کے ساتھ میں۔ میں نے کھلایا پلایا، خوب کھلایا پلایا، تو اب یہ بات کہی جائے گی یہ کافی تھوڑی ہے اتنا کام، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی آپ کو کرنا تھا کہ آپ اس کو ایک اچھا انسان بناتے، اس کو اچھی تعلیم دیتے، تربیت دیتے، اس کو بتاتے، اس کو کچھ عقل سکھاتے۔ اللہ کے بارے میں کہا تو تم نے سمجھ لیا کہ اللہ جو ہمارا رب ہے اس نے ہمارے کھانے پینے ہر چیز کا انتظام کیا، تو تمہارے لیے وہ راستہ زندگی کا نہیں بتائے گا کہ جس پر چل کر تم کامیاب ہو سکتے ہو، اور ناکامی کس راستے پر ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی ربوبیت کا، اس کی رحمت کا یہ عین تقاضا ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ تو یہ سارے مضامین جو ہیں اس کے اندر سامنے آتے ہیں، اور ضمن یہ بات بھی آ گئی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے جواب میں یہ تو ہو گیا، قحط پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ویسے نہیں مانے ایسے بھی کیا مانیں گے، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ تو اس میں اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ حامیم والکتاب المبین، حامیم قسم ہے اس کتاب مبین کی
انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہاں بھی قسم کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قسم ہے اس کتاب مبین کی، اور سورہ زخرف میں بھی بات تھی اسی طرح، تو وہی بات جو وہاں تھی وہی بات یہاں بھی ہے، یعنی کتاب مبین پر قسم کھائی گئی ہے اس کے حوالے سے، تو اس لیے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود تصنیف نہیں ہے، جو ایسے وہ کہتے تھے کہ یہ ان کی تصنیف ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ انہوں نے نہ لکھی ہے نہ کسی اور نے لکھوائی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی۔ اس نے کیا کہا؟ انا انزلنا، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اور پھر یہ بات بھی بتا دی ساتھ ہی ساتھ کہ یہ جو ہم نے نازل کی ہے تو کس گھڑی میں؟ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے لیلہ مبارکہ، لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا ہے، ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت، مبارکہ کا مطلب کیا تھا؟ برکت سے ہے، برکت یعنی خیر و برکت والی رات میں، یعنی اس میں برکت بڑھنے کا، اضافے کا، نمو کا مطلب ہے، تو کہا کہ ہم نے اسے ایک بڑی بابرکت خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ تو اس رات میں قرآن کو نازل کرنے کا مطلب جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے نام سے سورہ قدر میں بیان کی ہے، یعنی وہاں بھی اس کو اسی طرح کہا گیا، تیسرے بارے میں سورہ قدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو وہاں پر اسے لیلۃ القدر کہا گیا کہ ہم نے اس قرآن کو، اس کتاب کو قدر والی رات میں نازل کیا، اور تمہیں کیا خبر کہ یہ قدر والی رات کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو وہاں پر اس کی خیر و برکت کا یہ اندازہ بھی بیان کر دیا گیا، 1000 مہینوں، یہاں تو صرف اتنی بات کی کہ لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے خیر و برکت والی رات میں نازل کیا، وہاں اس برکت کا ایک اندازہ بھی بتایا کہ خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینے برابر نہیں کہا بلکہ ان سے بھی بہتر کہا، یعنی اس سے بڑا پیمانہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے پاس اس اعتبار سے کہ جس میں کثرت کے اظہار کے لیے سب سے بڑا لفظ ہے جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں 1000 کا، تو اس میں کہہ دیا گیا کہ 1000 اس سے بھی بہتر ہے وہ، تو پھر یہ دونوں چیزیں ایک ہی بات بن کر سامنے آتی ہیں کہ لیلۃ القدر بھی اسی کو کہا گیا، لیلۃ مبارکہ بھی اسی کو کہا گیا، اور پھر یہ بات وہاں بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہہ کر یہ بتا دیا کہ یہ رات رمضان کے اندر ہے، تو اس طرح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ القدر ایک ہی بات ہے، اور یہ رمضان کی رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ اچھا، نزول قرآن کے معاملے میں بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات سے نزول قرآن کا آغاز ہوا، یعنی لیلۃ القدر یا لیلۃ المبارکہ سے، اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ نہیں، اس میں پورا قرآن ام الکتاب سے یعنی لوح محفوظ سے منتقل کر کے حامل وحی فرشتے جو ہیں جن کو فرشتوں کو وحی پہنچانی ہے ان کے حوالے کر دیا گیا، اور پھر وہ حالات و مواقع کے اعتبار سے حسب ضرورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ منتقل کرتے رہے، اور 23 سال میں اس کا نزول مکمل ہوا۔ تو یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے، نزول تو 23 سال میں مکمل ہوا، یہ بات تو بالکل واضح ہے، تو جب سے آغاز ہوا تو اس رات سے آغاز ہوا، آغاز بھی تو ہوا ہی ہے اس رات سے، یہ بات تو طے ہو گئی۔ اب یہ کہ پورا قرآن حوالے کر دیا گیا تھا یا وقتاً فوقتاً دیا جاتا رہے، دونوں باتوں میں سے کوئی بھی چیز ہے، اور اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے سورہ بت معاملہ صحیح کیا ہے۔ اور پھر اس میں مزید فرمایا کہ ہم نے اس رات کو جو اس میں قرآن کو جو نازل کیا اس کا مقصد کیا ہے؟ انا کنا منذرین، کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، تو قرآن کا بڑا موضوع کیا ہے؟ انذار، خبردار کرنا، قرآن کا بڑا موضوع کیا ہے؟ لوگوں کو خبردار کرنا، خبردار کس سے؟ برے انجام سے خبردار کرنا۔ تو کتنا اللہ تعالیٰ بندوں کے حق میں شفیق اور رحیم ہے کہ اس نے کتاب نازل کی تو اس کا بڑا بنیادی مقصد کیا بتایا؟ تاکہ خبردار ہوشیار کرنا کیا ہے؟ ظاہر سی بات، تاکہ لوگ انجام بد سے بچ جائیں۔ یہ اللہ انجام بد سے اگر بچانے کی بات نہ کرتا، یعنی جاؤ جیسے جاتے ہو ٹھیک ہے، خود بچو، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مقصد ہی یہ ہے کہ انا کنا منذرین، کہ ہم لوگوں کو خبردار کرنا چاہتے ہیں، متنبع کرنا چاہتے ہیں، اس کا ارادہ رکھتے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں یہ، تاکہ وہ اندھیرے میں، غفلت میں اور تباہی کا شکار نہ ہو جائیں۔ تباہ ہونا چاہتے ہیں تو پوری روشنی میں جا کے تباہ ہوں، تباہ ہونا چاہتے ہیں پورے علم کے ساتھ تباہ ہو جائیں، پھر ان کی مرضی ہے، پھر یہ بات نہیں رہے گی کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، ہم تو جانتے ہی نہیں تھے۔ تو اس طرح اللہ نے اپنی طرف سے حجت یہ پوری کر دی ہے۔ آپ بھی فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم،
یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ امرم من عندنا انا کنا مرسلین، اللہ جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ جو ہے ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے، اور ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے۔ پھر بہت آگے چلتی ہے بات، تو پہلے اس پر ذرا سی بات کریں کہ اس میں جو امر حکیم کی بات آئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس میں یہ وہ رات تھی اس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ جو ہے اللہ کے حکم سے امر من عندنا، اللہ کے حکم سے جو ہے صادر کیا جاتا ہے۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ کہ امر حکیم کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ وہ حکم سراسر حکمت پر مبنی ہے، اللہ کے تو سارے حکم حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی کسی غلطی کا یا خامی کا اس میں کوئی امکان ہی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ ایک پختہ اور محکم فیصلہ ہوتا ہے، اسے بدل دینا کسی کے بس میں نہیں ہے، یعنی حکمت سے بھی ہے اور حکم سے بھی ہے، یعنی جو امر حکیم کی بات ہے تو حکیم حکمت اور حکم، تو حکمت بھی ہے اس میں اور حکم بھی ہے، وہ دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں۔ اور پھر یہ جو بات کہی ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے، تو سورہ قدر میں بھی یہی مضمون آیا، جیسے پہلے عرض کیا کہ دونوں کو ایک ہی طرح اللہ نے بیان کیا ہے، تو وہاں پر کیا کہا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یہ بات وہاں بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ اس رات ملائکہ اور جبرائیل اپنے رب کے اذن سے ہر طرح کا حکم لے کر اترتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دونوں آیات جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو اس سے معلوم کیا ہوتا ہے، یعنی جو مفسرین نے اس کو بیان کیا خصوصاً تفہیم القرآن میں احکام القرآن کے حوالے سے، تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے، یعنی جو اس کا خلاصہ اس کے اندر نقل کیا، اس میں یہ بات کہی گئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شاہی نظم و نسق میں یہ ایک ایسی رات ہے جس میں وہ افراد اور قوموں اور ملکوں کی قسمتوں کے فیصلے کر کے اپنے فرشتوں کے حوالے کرتا ہے، پھر وہ انہی فیصلوں کے مطابق عمل درآمد کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے جن کو اس میں اکرمہ رضی اللہ ان کا نام جو ہے ہمارے سامنے آتا ہے رحمۃ اللہ علیہ، یہ دوسرے اکرمہ ہیں، ان کا نام آتا ہے کہ سب سے زیادہ نمایاں ہے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے، انہیں شبہ لاحق ہوا ہے کہ یہ نصف شعبان کی رات ہے، یعنی لیلۃ المبارکہ جیسے کہا گیا، اس کو کہا گیا کہ یہ ہے رات جس میں یہ جو امر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے نازل ہوتے ہیں اس میں دن ہوتے ہیں اور قسمتوں کے فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں۔ لیکن اس حوالے سے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ایک تو قرآن ہمارے سامنے یہ بات بیان کرتا ہے، یعنی اس معاملے میں کہ قرآن خود اس کی تصریح کر رہا ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی بات ہے، اس لیے کہا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر لوگ جو اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں چونکہ قرآن کی صراحت موجود ہے لہٰذا اخبار آحاد کی بنیاد پر کوئی دوسری رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ عثمان بن محمد کی یہ جو روایت امام زہری نے شعبان سے شعبان تک قسمتوں کے فیصلے ہونے کے متعلق نقل کی ہے، وہ ایک مرسل روایت ہے اور ایسی روایات کو نصوص کے مقابلے میں نہیں لایا جا سکتا۔ قاضی ابو بکر ابن العربی وہی کہتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات کے متعلق کوئی حدیث قابل اعتماد نہیں ہے، نہ اس کی فضیلت کے بارے میں اور نہ اس امر میں کہ اس رات قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی طرف التفات نہیں کرنا چاہیے۔ احکام القرآن کے حوالے سے تفہیم میں اس کو نقل کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ مفتی شفیع صاحب نے اس میں اپنے معارف القرآن کے اندر اس آیت کے حوالے سے واضح طور پر یہ بات نقل کی ہے اور کہا ہے کہ ہاں یہ ساری جتنی روایت آتی ہیں یہ ساری کی ساری ان کے اندر ذوف ہے اور ان کی حیثیت ایسی ہے کہ اس کی بنیاد پر کوئی بات فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ جو ایک اصول بنا کے تسلیم کر لیا گیا بعض لوگوں نے کہ ترغیب کے معاملے میں ضعیف بات کو بھی قبول کر لیا جائے گا، تو یہی وہ دلیل ہے۔ ابھی 2 سال پہلے مفتی منیب الرحمان صاحب کا ایک مضمون نظر سے گزرا جس میں انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان چیزوں کا ذکر کیا اور آخر میں یہ کہا کہ یہ تسلیم کہ یہ ساری احادیث جن کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ ضعیف ہیں، لیکن خود مفتی شفیع صاحب نے اسی کو نقل کر کے بتایا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ذوف ہے ترغیب کے لیے اسے قبول کیا جا سکتا ہے، اسے قبول کیا جا سکتا ہے، اس لحاظ اس کو دلیل بنا کر انہیں اپنی بات پوری کر دی ہے۔ لیکن معاملہ اس میں ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حوالے سے بیان کی کہ رات جس کا ذکر ہو رہا ہے اسی کا ذکر لیلۃ القدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں وہاں پر ہمارے سامنے رکھ دیا اور مضمون دونوں کا ایک ہی ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن جو ہے وہ اس مضمون کو ہمارے سامنے اس طرح سے رکھتا ہے۔
باقی بات اس اعتبار سے اسی کے تناظر میں لوگوں کے اپنے فیصلے ہیں. تو اس میں ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی کہ یہ مراد ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے، امر من عندنا، ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے. انا کنا مرسلین، ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے، رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم، تیرے رب کے رحمت کے طور پر. یعنی یہ رسول کیسے آ رہا ہے؟ انا کنا مرسلین رحمتا من ربک، ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر. انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجا ہے یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے اور اس کی رحمت کا تقاضا. جیسے بات ابھی ہوئی کہ اللہ کی ربوبیت کا معاملہ پچھلے سورہ زخرف کی آخری آیات میں جو بات ہمارے سامنے تھی کہ ربوبیت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ انہیں راستہ بتایا جائے، زندگی گزارنے کا سلیقہ طریقہ انہیں سکھایا جائے، زندگی گزارنے کے لیے ہدایت انہیں دی جائے، بتائی جائے کہاں کامیابی کس راستے میں اور ناکامی کس راستے پہ کھڑی ہے. تو اس اعتبار سے یہ بھی ان کی ربوبیت کا، یعنی ان کو پالنے کا، ان کی پرورش کرنے کا تقاضا ہے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے. تو کیا کہا یہاں پر کہ رسول ہم نے بھیجا، رحمت کا معاملہ ہے، اللہ کی رحمت ہے اور سننے والا اور جاننے والا ہے، سمیع علیم ہے. تو اس اعتبار سے یہ بات اپنی جگہ پر یہاں پر سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے، یعنی جو خبر وہ دیتا ہے، جو علم وہ دیتا ہے، جو حقیقت وہ بیان کرتا ہے، اپنی ان صفات کی، اپنی ان خصوصیات کی بنیاد پر وہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. کسی کے پاس نہ تو وہ علم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کوئی ہے ایسا، یعنی کوئی بتائے کہ میرے پاس سارا علم ہے، میں سب جان، لہذا میں تمہیں بتاتا ہوں. جب آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے، یہ بات تسلیم ہے کہ کسی کے پاس وہ علم نہیں ہے. ہر ایک کا معاملہ یہ ہے کل تھا تو آج نہیں ہے، اور گزشتہ کل میں بھی نہیں تھا، یا جو کل نہیں تھا وہ آج ہے اور کل نہیں ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بیچارہ کیا جانے گا. یعنی پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کا معاملہ یہی ہے. ساری مخلوقات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. ازل سے ابد تک کہتے ہیں جب کچھ نہیں تھا تب بھی وہ تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی وہ ہوگا. تو اس کا علم تو اتنا ہے، اور وہ ہر چیز کا سننے والا. بات یہ کہ آدمی جو موجود ہے تب بھی کیا ہے، وہ ساری باتیں سب کی باتیں سن سکتا ہے. سارا علم ہے اس کے پاس پوری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، پوری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے. آج بھی ہمارے سامنے یہ بات ہے کہ وہ لوگ جو آج کائنات پر حکمرانی کے ایسے دعوے کرتے ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے، بے بنیاد دعوے، یعنی کہتے ہیں کہ صاحب سیٹلائٹ سے ساری دنیا سب دیکھا جا رہا ہے، پھر پتہ چلتا ہے اس کو تلاش کرنے میں سال لگا دیا، اس کو تلاش کرتے میں 10 سال لگا دیے، اس کے لیے یہ کام ہو رہا ہے، یہ الزامات لگاتے ہیں. سب کہتے ہیں ارے سارے کام تو کون سا علم ہے، کہاں پر ہے وہ علم، کیسے نگرانی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. یہ تو واقعات ہے نا جو آپ کے سامنے کہ فلاں کی تلاش میں، فلاں کی تلاش میں یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اور پتہ چلتا ہے کہ صاحب آپ ایران پر حملہ کرے، ختم کر دیا، اتنے لاکھوں لوگوں کو خانمہ کر دیا، برباد کر دیا ملک، اور بعد میں کہہ دیا غلط فہمی تھی، ہمیں علم ہی نہیں تھا کہ ہاں ان کے پاس، پہلے کہہ رہے تھے ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس یہ ہتھیار ہیں، یہ ہیں، سب ہمیں معلوم ہے، اور جب سب برباد کر دیا تو اب کہتے ہیں جی وہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، یہ غلطی ہو گئی ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ جن لوگوں کا یہ حال ہو پوری ٹیکنالوجی اور سب چیزوں کے ساتھ، اور وہ ان کے پاس وہ تو دنیا کو کیا چیز، کیسا نظام دے سکتے ہیں. تو اللہ ہی ہے جو ساری کائنات کا ایسا علم رکھتا ہے جس میں کوئی خامی نہیں ہے. تو سمیع العلیم وہی ہے. تو اس کی دی ہوئی ہدایات پر اعتماد کرو، اور اس کے اور جو نظام اس نے دیا اسے قبول کرو. رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. فرمایا آسمانوں اور زمین کا رب اور ہر اس چیز کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو. یعنی اللہ رب العالمین کی بات. تو یہ بات تو چلی آ رہی ہے پیچھے سے کہ لوگ تسلیم تو کرتے تھے مشرکین. آسمان و زمین کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے. کوئی ہے دعویٰ کرنے والا نہیں کہ میں نے بنائے. تو کہا کہ اسی کا مالک ہے ہر چیز کا، جو آسمان و زمین کا بھی اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے سب کا رب وہی ہے. ان کنتم موقنین، اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو. لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین. کوئی معبود اس کے سوا نہیں. لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، کوئی معبود اس کے سوا نہیں. وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے. ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. یعنی جو الہ واحد ہے، الہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ مضمون بار بار بیان کیا گیا قرآن مجید میں، اور جو دلائل دیے گئے. اب زندگی موت کس کے قبضے میں؟ اگر کسی اور کے قبضے میں
یعنی آدمی خود اپنی زندگی پر اختیار نہیں رکھتا، جب وقت آ جاتا ہے تو مر جاتا ہے، یعنی کسی کے بس میں ہے؟ یعنی کوئی ایک ہستی ایسی بتا دی جائے کہ جس کے اختیار میں تھا اور پھر بھی وہ جو ہے گویا کہیے کہ موت آ گئی، یعنی کوئی جو دنیا میں آیا اسے جانا ہے، اور دنیا میں جو آیا وہ کسی کے بھیجنے سے آیا، زندگی دی، عطا کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی، اور اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے اور پھر دوبارہ زندگی وہی دے گا۔ تو اسی اعتبار سے یہ جو ہے یہ اختیار اللہ کا ہے کہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ہاں یہ کام وہ کرتا کوئی اور کرتا ہے، تو لہٰذا وہی رب ہے تمہارا بھی، اور جو تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد گزرے ان کا بھی رب ہے۔ یہ جو کہتے تھے نا ہم پہلے سے ہمارے آباء و اجداد سے ہوتا چلا آ رہا ہے لہٰذا ہم بھی یہی کرتے ہیں، تو کہا رب تمہارا بھی وہی ہے اور ان کا بھی وہی رب تھا، چاہے مانے چاہے نہ مانے۔ بل ہم فی شک یلعبون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معاملہ کیا ہے، یہ لوگ جو ہیں شک میں، بل ہم فی شک یلعبون، اپنے شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں، یعنی یقین کا معاملہ نہیں ہے۔ دیکھیے یقین کب آدمی کو حاصل ہوتا ہے؟ چاہے وہ کہتا رہے، کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، بات اصل یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد بنیاد کیا ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس یہ بنیاد ہے، یہ اس کا، اور یقین کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ خود نظر آتی ہے اور آدمی اس کیفیت میں بھی اس کو محسوس بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس میں جو بات ہمارے سامنے رکھی ہے وہ یہ کہ اسی آیت پر بات آج کی مکمل کرتے ہیں کہ جو بات اللہ نے فرمائی اس میں کہ یہ سارے کے سارے، یہ دہریے ہوں یا مشرکین ہوں، ان سب پر وقتاً فوقتاً ایسی ساعتیں آتی رہتی ہیں جب ان کا دل اندر سے کہتا ہے کہ جو کچھ تم سمجھے بیٹھے ہو اس میں کہیں نہ کہیں جھول موجود ہے، یعنی اپنے انکار خدا پر کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ دلیل تو کوئی بھی نہیں، خیال ہے کہ نہیں ہے، چونکہ نظر نہیں آتا، تو نظر تو بہت سی چیزیں نہیں آتی ہیں، بہت سی چیزیں آدمی کو نظر نہیں آتی اور واقعے کے اندر موجود ہوتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ہاں ایسا ہے، یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک چیز کے بارے میں نہیں تسلیم کرتے کہ یہ جو ہے خود بخود بن گئی ہے، اور پوری کائنات کے بارے میں کہتے ہیں خود بخود بن گئی ہے، یعنی کوئی عقل کی بات ہے، کوئی سوچ، کبھی تو دل کہتا ہوگا کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے، سارا نظام کون چلا رہا ہے، یہ میں نے سارے انتظام کیے، سب کچھ ہوا اور اس کے بعد پتہ چلا کہ کام ہی نہیں ہوا، یعنی کسی کی حکمت تھی، کسی کا فیصلہ تھا کہ اس نے اس چیز کو جو ہے کہیے کہ اسی اعتبار سے ویٹو کر دیا، ختم ہو گئی بات، ہوا ہی نہیں کام۔ تو اس اعتبار سے یہ بات کبھی نہ کبھی ان کے کتنے ہی گہرے شک میں ڈوبا ہوا ہو، اس کا دل کبھی یہ کہتا ہے، یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جنہیں میں معبود بنائے بیٹھا ہوں یہ نہیں ہو سکتے، چاہے وہ بتوں کو بنا کے بیٹھا ہو، چاہے کسی اور کو بنا کے بیٹھا ہو۔ تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ شک میں ہیں، یہ شک کے اندر ہیں اور کھیل میں لگے ہوئے ہیں، شکی یلعبون، بل ہم فی شکی یلعبون، اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ جب آدمی کو کبھی نہ کبھی اس کا ضمیر کہتا ہے یا خیال آتا ہے تو آخر پلٹتا کیوں نہیں ہے، سوچتا کیوں نہیں ہے، یا اس کے اندر کوئی بے چینی کیوں نہیں پیدا ہوتی ہے؟ تو اس کی بات یہ ہے جو بات اس جملے میں بیان بتائی گئی کہ اصلاً یہ دین کے معاملے کو تو گویا کہ انہوں نے کبھی سنجیدگی سے لیا ہی نہیں، اس بارے میں کبھی سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ بعض لوگ بعض بحثیں اس بنیاد پر کرتے ہیں وہ ان کا ذوق بن جاتا ہے، وہ ان کے اندر جو ہے اس چیز کی طلب، ایسے مزہ، ایک جو ہے کہیے کہ اس طرح کی بات جو ہے تفریح کے طور پر، ایک تفریح تباہ کے طور پر جو ہے وہ ایسی بیکار بحثیں میں لگے رہتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، اصل اسے کوئی نتیجہ نکالنا ان کے پیش نظر نہیں ہوتا۔ سنجیدگی جس چیز کے لیے اختیار کرتے ہیں وہ دنیا کی کمائی ہے، دنیا کے لیے جو ہے اس کے لیے سنجیدگی ہے، پوری طرح سے ہر بات سوچنا، غور کرنا، اس معاملے میں کوئی سنی سنائی پر کوئی نہیں جاتا، بھائی سنا تھا چلو کر کے دیکھ لیں، ہاں بابا پہلے یہ تو ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا، اس کے اندر ایک دفعہ لگا دیا سارا سرمایہ، اب پتہ چلا کہ نتیجہ کچھ اور نکل آیا تو میں تو سارا دیوالیہ نکل جائے گا۔ لہذا اس معاملے میں تو پورا سوچ کے، سمجھ کے، پرکھ کے اور ہر طرح سے آدمی جو ہے اپنے سرمایہ کو بچانے کے لیے سارے اقدامات کرتا ہے۔ لیکن یہ زندگی کا سارا سرمایہ جو آخرت کے لیے اس کے کام آنے والا تھا، اس میں اسے سنجیدگی نہیں ہے، اس لیے کہ اس طرح کا یقین ہی نہیں ہے، کیفیت ہی نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ اہمیت دیتے ہی نہیں ہے۔ تو باقی اس کا دین کے معاملے میں جو ساری باتیں کرتے ہیں وہ ایک ذہنی عیاشی اور ایک کھیل کسی کیفیت کا معاملہ ہوتا ہے۔ ورنہ اگر آدمی اس کو سنجیدگی سے لے اور محسوس کرے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کو پر اس کی زندگی کا انحصار ہے، آخرت کا انحصار ہے، اور یہ واقعی ایک ایسا معاملہ اس پر غور
کرنا چاہیے تو یقیناً پھر سنجیدگی سے کام لے گا اور اپنے معاملات کو علم کی بنیاد پر، یعنی پھر شک کی گمان کی بنیاد پر آگے بات نہیں چلے گی، بلکہ انسان حقیقت کو یعنی اس کا علم حاصل کرنے کے لیے اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بہترین سمجھ عطا فرمائے اور قرآن کی اس پیغام کو اپنی ذات تک اور اپنے ذات سے آگے بڑھا کر دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔